آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، پہلی بات ہے کہ پھر بخاری صاحب کہہ رہے ہیں پک اینڈ چوز ہوا ہے، ایک کے خلاف ہوا ہے، باقیوں کے خلاف کیوں نہیں ہوا؟ اچھا، پھر بخاری صاحب آج پھر استاد بصد ادب میں ان سے کہہ رہا ہوں 9 فورمز پر نواز شریف صاحب کو سنوائی ہوئی ہے، اور پہلی ایک بات 482 ان کے بھی ابھی چل رہے ہیں، کچھ نے ایمنسٹی لے لی، سارا کچھ کر لیا، ہر بندے کو سزا ملنی چاہیے جو ہوئے، لیکن ان 482 میں کتنے تھے جو 3 مرتبہ کے وزیر اعظم تھے؟ کتنے بندے تھے؟ 1 تھے، 2 تھے، 20 تھے، 25 تھے؟ یہ واحد بندہ تھا نواز شریف جس کو میں نے اپنا ملک حوالے کیا ہوا تھا، جس کے بچے بزنس کر رہے تھے، جس کا سارا، تو اس لیے ان سے زیادہ پوچھا جانا چاہیے۔ جسٹس کھوسا صاحب نے لکھا تھا جو جتنے بڑے عہدے پہ ہوتا ہے اس سے اتنی بڑی اخلاقی معیار کی توقع کی جاتی ہے، یہ جسٹس کھوسا۔ پھر بخاری صاحب غلط کہہ رہے ہیں، 9 فورم پر نواز شریف کو سنوائی ہوئی، 10 والیوم جی آئی ٹی کے پڑھ لیں۔ اس کے بعد جناب اسپیکر یعنی صدر نکسن کس پہ گیا تھا؟ جھوٹ پہ۔ کلنٹن کی کس پہ امپیچمنٹ ہوئی تھی؟ جھوٹ پہ۔ یہ اسمبلی میں نواز شریف صاحب کہتے ہیں جناب اسپیکر یہ ہیں وزرائے، اور پھر کہتے ہیں سیاسی بیان جھوٹ بولتے ہیں۔ قطری خط جھوٹ، بعد میں مکر گئے۔ جعلی ٹرسٹ ڈیڈ جھوٹ، بعد میں مکر گئے۔ اس کے بعد ایون فیلڈ میں سزا، اس کے بعد فلیگ شپ میں ٹیکنیکل بری، العزیزیہ میں کرپشن پر سزا، فیصلے میں لکھا ہوا ہے، یہ غلط نہ کریں خدا کے لیے، العزیزیہ میں کرپشن پر سزا۔ بیٹے کے ساتھ ہل میٹل سے پیسے آتے ہیں انجم کو، اقبال کو، پنو خان ڈرائیور کو، لیاقت ویٹر کو، کرامت ویٹر سے آگے وہ نکالتے ہیں پیسے، اس طرح وایا بھٹنڈا پیسے آتے ہیں، 1.25 ارب 1.5 ارب۔ چودھری شوگل میر another open and shut کیس۔ نواز شریف صاحب سے انہوں نے پوچھا کہ بتائیں جی آپ نے یہ کیا ہے، آپ نے 500 نہیں حسن حسین نہیں، آپ نے 520 ملین کی منی لانڈرنگ کی ہے۔ اچھا کہتا ہے، اچھا کہتا ہے پین کاغذ لائیں ذرا، میں دیکھ پین کاغذ لایا جیسے کہتے ہیں میرے پہ قصور کیا ہے؟ انہوں نے کہا کمال کر دیا، قصور آپ کو نہیں پتا، آپ نے منی لانڈرنگ کہتا ہے یہ پورا ملک کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا یہ پورا ملک کرتے ہیں پھر اس طرح کریں کہ عدالت میں کہتے ہیں کیوں آپ مجھے ثابت کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی یوسف عزیز آپ اور مریم نے یہ 420 مبینہ طور پر وہ 520 کی، اور کہتے ہیں نہیں 520 ملین ہم نے، کہتے ہیں ان سے پوچھیں مجھے کیا ہے، ٹیٹیاں پکڑی جائیں ان سے پوچھیں مجھے کیا ہے، وہ حمزہ کو پوچھیں، حمزہ سلمان کو پوچھیں، سلمان شہباز کو پوچھیں۔ پولیٹیکل اور مریم نواز صاحبہ نے کہا معاملات میں جو ہے حسین نواز کو جو ہے وہ خط بھیج دیا کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو وہاں دیکھیں۔ میل میں یہ واحد ہے جس نے نواز شریف صاحب کا یہ بھی مت کباڑا کی ہے، یہ سی ای او تھے جب وہ ادھر سی ای او تھے اور ان کے شیئرز تھے وہاں 1 کروڑ 20 لاکھ۔ ایک تو بخاری صاحب آپ جو بریک سے پہلے بات کر رہے تھے وہ ذرا کمپلیٹ کر لیجیے گا۔ دوسرا بلاول سپریم کورٹ نے لکھا آپ نے عدلیہ عوام اور پارلیمنٹ کو بیوقوف بنایا، اس سے بڑا ایک وزیر اعظم ایکس وزیر اعظم کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اگر اب بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ معصوم ہے اور یہ پک اینڈ چوز ہے تو پھر اللہ حافظ۔ بخاری صاحب دوسرا ایک یہ پوائنٹ بھی ایڈ کر لیں کہ شہباز شریف صاحب نے کنڈیشنل کر دیا، میرا بھی سوال لے لیں سر ساتھ ہی کہ بلاول آئیں گے تو میں آؤں گا لانگ مارچ میں شرکت کے لیے، شہباز شریف صاحب نے مشروط کر دیا ہے، تو جس لیڈرشپ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جو لیڈرشپ ساتھ ہوگی وہ تو 2-3% اگر ان کا ووٹ یا پوزیشن ہے مولانا صاحب کی، بٹ جو پاورفل پلیئرز ہیں وہ بلاول صاحب آخری حد تک جا نہیں رہے، شہباز شریف کل ملیں آج کہہ رہے ہیں کہ احسن اقبال صاحب لیڈ کریں گے، دیکھوں گا اگر بلاول آئیں گے تو آؤں گا، اس کا مطلب دونوں پارٹیوں کا مکمل دل نہیں ہے، جو باہر ہے پارٹی اندر والی پارٹی کی بات نہیں کر رہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا ڈائریکٹ جواب تو یہ ہے کہ یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ مولانا ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، یہ تو آپ تمام ہم خیالات کے تجزیے لے لیں، تبصرے لے لیں، وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ جناب مولانا تو ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ اب آپ دوسری سانس میں ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں جناب وہ تو ان کے ساتھ ہے ہی نہیں، تو بہرحال یہ میں اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ پہلی بات تو یہ کہ مجھے یہ سخت اعتراض ہے کہ بھٹی صاحب نے پتہ نہیں کہاں سے یہ اسیوم کر لیا کہ میں نے کہا ہے کہ نہ نواز شریف نے کبھی کرپشن کی ہے، نہ ان کے اوپر کوئی مقدمہ جو ہے وہ ٹھیک بنا ہے، یہ میں نے کبھی نہ کہا ہے، نہ کوئی سین آدمی یہ کہہ سکتا ہے۔ میں نے آپ کو جو حوالے دیے ہیں وہ ہسٹوریکل ریفرنسز ہیں اور ان کو میں چیلنج کر سکتا ہوں، جس وقت مرضی آپ اس کے اوپر میرے ساتھ ڈیبیٹ کر لیں۔ 2 باتیں یاد رکھیں، ایک بات تو یہ کہ میں تسلیم کرتا ہوں اور مانتا ہوں ان کی بات بھٹی صاحب کی کہ حکومتیں دھرنا دینے سے، سڑکوں کے اوپر جلوس نکالنے سے بالکل نہیں جاتی، لیکن حکومتیں اپنی نااہلی پر، اپنی انکمپیٹنس پر اور بہت ساری دیگر وجوہات پر ضرور جاتی ہیں۔ آپ نے جو وعدے کیے ہیں آپ نے پورے نہیں کیے، آپ نے جو دعوے کیے ہیں اس کے آپ قریب کہیں نہیں بھٹکے ہیں۔ آپ نے کہا تھا غریب آدمی کو ریلیف دینے کے لیے آئیں گے، غریب آدمی کی چیخیں نکل رہی ہیں، آپ کی وزیر اطلاعات کہتی چیخیں تو ابھی اور نکلیں گی۔ میں ان باتوں پر جائے گی حکومت، اور ان باتوں کو لے کے اپوزیشن ہمیشہ ایکسپلائٹ کرتی ہے۔ لیکن بخاری صاحب اگر 1 سال بعد عمران خان کا دھرنا دے کے نواز شریف سے استعفیٰ ڈیمانڈ کرنا ناجائز تھا، غلط تھا، تو یہ 1 سال میں عمران خان سے مولانا فضل الرحمان صاحب کا استعفیٰ مانگنا جسٹیفیکیشن ہے، جائز ہے؟
भाई साहब ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैंने थोड़ी कहा था कि 100 दिन के अंदर मैं सारे मसलों के हल कर दूंगा और एक सही सिमत में हम चल पड़ेंगे। मैंने थोड़ी कहा था कि हमें 6 महीने दे दे, मशीन में ठीक हो जाएगी, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने थोड़ी कहा था कि 1 साल के बाद हम आपको हिसाब देंगे। ये सारे इनके अपने दावे और अपने वादे हैं ना, तो ये उसी के मैं आप बुखारी कह रहा हूँ। बुखारी साहब एक काउंटर आर्गुमेंट और ले सकता। आपको याद होगा जब मियां साहब 13 में पावर में आए तो उन्होंने जब मीटिंग्स शुरू की, इंटरेक्शंस किए, तो उस वक्त खुलेआम ये बात कहते थे कि मेरी तवक्कुआत से ज्यादा बुरी मईशत है। जरदारी साहब ने, पीपल्स पार्टी ने तबाह कर दिया है पाकिस्तान की मईशत को। वो तो अगर सीपैक ना आता तो पाकिस्तान तो बैंकरप्ट होने जा रहा था। तो ये तो जब आप पावर में आते हैं उसके बाद जो रियलिटीज आपको पता चलती है वो अपोजिशन के दिनों में तो नहीं पता होती। अब क्या इस बचकाना बात पर कि जी चूंकि एक पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में या जलसे में नारा लगाया था तो आप एक इलेक्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को घर भेज देंगे कि आपने 90 दिन का टाइम दिया था, आप घर चले जाएं? आप यहां पर भी जो भट्टी साहब का नुस्खा था ना कि जो पुराना टीका गलत लग गया था वो दोबारा लगाना जो है वो तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अगर उन्होंने उस वक्त गलत दावे किए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इस हुकूमत के पास लाइसेंस है कि ये भी उसी तरह के गलत दावे करे। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि हम लोग सारे जो है इस तरह के फेल का हिस्सा बनते हैं। कभी तो डी चौक का धरना जस्टिफाई हो जाता है, कभी फैजाबाद का धरना जो है उसको हम हीरो बना के इस कौम के सामने पेश करते हैं मीडिया के ऊपर। मैं तो नहीं दिखा रहा था ना, मेरी तो मर्जी नहीं थी उस वक्त उसके सारे प्रोटेस्ट को जिसकी कोई ना जस्टिफिकेशन थी, ना लीगैलिटी थी, ना कुछ था। तो वो तो पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई थी ना सर, कैमरा में मीडिया में कह के बंद करा दिया था उसको। ये तो पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने किया था। अब क्या हो रहा है जनाब, अब क्या हो रहा है? इज इट डिफरेंट? नहीं, अब उससे बदतर है। लेट अस फेस इट, ये सारी रियलिटीज है। कोई कंफ्यूजन है 100 डेज के एजेंडा के गवर्नमेंट का क्लेम ये था पीटीआई का कि 100 दिनों के अंदर 100 दिनों के अंदर हम अपने एजेंडे को सामने ले आएंगे, अपना प्लान अपने लोगों के सामने करने चाहिए। इनके जलसे या जुलूस से कुछ नहीं होने जा रहा।